جی پیروں کے اتنے اختیارات دیے گئے ہیں، پیر پہ جا کے یہ کر لو وہ کر لو، ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی. یہ تو بالکل ہی الٹ کام ہے. جو بزرگان دین وہاں دفن ہے وہ تو ایسے نہیں کہتے رہے ہوں گے نا. نہیں، یہ بعد والے سارا نہیں، کسی نے ایک بندے نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں لوگوں کو کچھ دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے. وہ شاید اب تو آتا ہی نہیں. جو شیعہ سے ہوا تھا اہل سنت ہمایوں صاحب کا دوست، وہ کہتا تھا یہ سلطانی صاحب کے جو مرشد ہے نا، ہم وہاں گئے ہیں نہ وہاں صلات ہوتی ہے اذان کے ساتھ، اور قبریں جو ان کے بزرگوں کی ہیں نا جگہ جگہ لکھ کر لگایا ہوا کہ ہم خدا کے عاجز بندے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ سے مانگو، ہم بالکل بے اختیار ہیں. تو وہ کہتا تھا جب ہم نے سلطانی صاحب سے کہا کہ آپ کے مرشد کے ہاں تو صلات ہوتی نہیں، آپ کے تو شرمسار ہو کر کے ہر علاقے کے اپنے اپنے دوست دیکھے سہر صاحب بہانے بات نہیں آئی. انہوں نے کہا مرشد کے نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے صاف ستھری، آپ یہ کہلواتے ہیں. کہنے لگے ہر علاقے کے اپنے اپنے. تو کوئی مرشد نہیں یہ کہتا. اب پیر نصیر الدین مرحوم ہو گئے بیچارے، ان کا اپنی گدی سے جھگڑا ہی یہی تھا. وہ میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، ان کے والد ناراض، چچا ناراض، ساری گدی ناراض، بلکہ بریلویوں نے ساروں نے ان کو کہا گمراہ ہو گیا، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ گیا. اس کا یہی جھگڑا تھا کہ استعانت جو ہے نا مدد مانگنی، یہ اللہ کے سوا قطعاً نہیں اس کی گنجائش. باقی مسئلے بریلویوں کے میں مانتا ہوں، میں بھی بریلوی میں پکا، مگر یہ جو نا کہ ولیوں سے مانگو مدد مانگو بالکل غلط ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر انہوں نے کتابیں لکھی مسئلہ استعانت بہت زبردست. اب انہوں نے ایک مثال جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی نا وہی بیان کر دی. اب تک یہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اور یہ اللہ کو قیدی بنا دیا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مدد مانگتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت لمبا چوڑا دریا ہو، ٹھاٹھے مار رہا ہو، اس کے کنارے ایک درخت اگا ہوا ہو، درخت کا ایک ٹہنا دریا میں گیا ہوا ہو، اس کے ساتھ رسا لٹک رہا ہو، اور ایک آدمی جو نا وہ جکڑا ہوا ہاتھ پاؤں کے ساتھ رسے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہو. ادھر بادشاہ سلامت اپنے تخت پر دریا کے کنارے بیٹھا ہو، اس کے فوجیں کھڑی ہوں اور اس کے پاس بے اندازہ تیر ہوں سپاہیوں کے پاس، وہ حکم دے اور اس قیدی کو وہ مارے جا رہے ہوں، قیدی اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے. تو جو اس بادشاہ کو جو با اختیار ہے چھوڑ کر اس بندے ہوئے قیدی سے مانگتا، جتنا احمق وہ ہے اتنا ہی وہ بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگ. مخلوق کیا دے گی؟ وہ تو آپ قیدی ہے. جو تیر اللہ دکھوں اور مصیبتوں کا چاہے چلاتا ہے، نبی بھی جھیلتے ہیں، رسول بھی بھگتتے ہیں. یہ مثال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی، یہ پیر صاحب نے دہرا دی. اب سب بولتے پھرتے بریلوی توبہ توبہ توبہ، ورنیوں کو بنا دیا کہ وہ جکڑے ہوئے. وہ تو بے بس ہونے کی مثال کہ اللہ کے سامنے سب آج بے بس ہیں. یہی بات آپ نے پڑھی نا کہ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ اگر میرے بس میں ہوتا کوئی نفع نقصان تو مجھے تکلیفیں کیوں آتی؟ کبھی سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان شہید ہو گیا، کبھی بیٹے فوت ہو گیا تو میں یہ دوڑ رہا ہوں، میں سارے جہان کے نفع نہ کما لیتا. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کسی نیک بندے نے نہیں کہا، یہ لوگوں نے ٹھگوں نے نا جو گدی نشین بن جاتے ہیں اتنا نیک ہو جاتا ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے. نہیں، اس میں کوئی نہیں کہا کہ جو کہتا ہے اس کے بھی آخر میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو دوں گا، جس سے پناہ مانگے گا میں اس کو بچاؤں گا. اب بھی بے بس اللہ سے مانگتا ہے، یہ آخری فکریں ہیں اس کی. وہ جو ہے نا کہ بس وہ اتنا نیک اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، سارے وہ ٹھیک ہے بات کہ اس کے وہ اپنی خواہشات اور مرضیاں ساری ختم کر کے اپنے ہر عضو سے وہی کام لیتا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے. کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ سننا چاہتا ہے، ہاتھوں سے وہی چیزیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ خدا ہو گیا. اس کے آخر میں یہ بات پھر آتی جب حدیث ختم ہوتی ہے کہ وہ میرا بندہ مجھ سے جو کر مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جس سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو بتاتا. اب بھی وہ مانگتا ہے بیچارہ، پناہ بھی مانگتا ہے، کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں. ہاتھ پاؤں بن جانا جو ہے نا یہ تو سیدھی بات. اگر کوئی شخص میرا اتنا موت ہو جائے، یہ میرے ساتھ اتنی محبت جو میں کہوں وہی کرے، تو لوگوں نے کہا نا یار مولوی صاحب وہ ایک ہی. اب اس کا بے کوئی مانا دیکھا گیا کہ وہ اور میں سچ مچ ایک ہو گئے، وہ الگ ہے میں الگ، مگر مرضی ایک ہوگی کہ دونوں نا وہی کام کرتے ہیں جو پسند ہے. اللہ جس بات میں راضی ہے وہ پھر نیک بندہ شریعت کا پوری طرح پابند ہوگا.
وہ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ بڑے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہ قسم کھا کے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ صحیح حدیث ہے، قسم کھا دے اللہ وہی کر دیتا ہے، یہ ایسی ہے حدیث؟ ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ پھر پوری کر رہا، اس کی مرضی ہے نا، وہ قسم اللہ تعالیٰ پوری کرنا چاہے۔ بات تو یہی ہوئی تھی کہ ایک قصاص کا معاملہ تھا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کا تو بدلہ دینا پڑے گا، تو وارث جو تھا نا منت سماج کرتے تھے کہ نہیں دیت جو ہے نا کوئی رقم لے لی جائے اور معاف ہو جائے، تو آپ نے کہا نہیں قصاص ہی ہے، تو اس نے پھر صحابی نے قسم کھا دی کہ اللہ کی قسم قصاص نہیں لیا جائے، تو اللہ نے اس کی بات پوری کر دی، کہتا جب وارث دیت پر راضی ہیں تو لے لو۔ یہ قصہ تھا جس پر آپ نے کہا کئی درویش اور پھٹے پرانے غریب بھی اللہ کا نام لے کر قسم کھا دیتا، اللہ اس کی پوری کر دیتا، وہ اس خون بہا کی بات۔ یہ لمبی چوڑی باتیں جو ہے نا ساری خدائی ہاتھ میں، بالکل آگے پیچھے سے کاٹ کر نا بات مرضی کی بنا دی۔ اللہ اکبر۔ اچھا کتاب استعانت والی جڑی نا وہ ذہن جیسے نہ نہیں ہے مسئلہ استعانت وغیرہ نا، بڑی کتاب زبردست لکھی ہے، بریلوی علی بم لکھا انہوں نے۔ اچھا کہ اور سب گلوں ٹھیک ہے، مدد بھی اللہ تو سوا منگ رہی تھی، ازوا پھر کی رہ گیا، یہ اور بھی مدداں دیں دے اللہ تعالیٰ کی وجہ رہ گئے کام۔ بہت پیاری کتاب، شاعر بھی سی فارسی دے، اردو دے، پنجابی دے، اس تو انہیں یہ تھے نظماں بھی لکھی کہ سب غوث ولی عہدے سے دربار سے عاجز ہے اور بالکل ہر وچ روندے ہے، کوئی کسی نے کچھ نہیں جاندا۔